ذو نواس نامی بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا تھا۔ بادشاہ جس کو چاہتا جادو کے زور سے اپنے دشمنوں کو مار دیتا، اور یوں ذو نواس بادشاہ کی دہشت عوام میں اور پڑوسی ممالک میں تیزی سے پھیل گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا جادوگر بوڑھا ہوا، اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈر یوں ہی عوام میں رہے اور آپ کی بادشاہت برقرار رہے تو مجھے ایک ہوشیار اور قابل شاگرد دیا جائے کہ میں اس کو جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا، اس کو بطور شاگرد جادوگر کو دے دیا۔ عبداللہ بن تامر روز صبح سویرے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے جادو سیکھتا۔ ان وقتوں میں عیسائیت ایک سچا مذہب تھا۔ وہاں ایک راہب روز اللہ کی عبادت کرتا اور لوگوں کو بھی اللہ اور رسول کی تعلیمات دیتا۔ عبداللہ بن تامر اس کے بیان سے کافی متاثر ہوا۔ راہب نے عبداللہ کو دین حق کی تعلیم شروع کی، جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آیا۔ عبداللہ راہب کی وجہ سے جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا، جس کی وجہ سے جادوگر نے بادشاہ کو شکایت کی۔ بادشاہ ذو نواس نے تنبیہ کی کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو انجام کے ذمہ دار خود ہوگے۔ ایک دن عبداللہ بن تامر جادوگر کے پاس جلدی جا رہا تھا کہ اس کا راستہ دو شیروں نے روکا۔ عبداللہ نے سوچا کیوں نہ آج راہب کا اور جادوگر کے دین کا مقابلہ کیا جائے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے شیر کو ہلاک کر دے۔ اس نے جیسے ہی پتھر مارا، شیر اسی وقت مر گیا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب نے کہا کہ یہ لڑکا تو بہت بڑا جادوگر بن گیا ہے۔ بادشاہ کا ایک قریبی جاننے والا تھا جس کی نظر کام نہیں کرتی تھی۔ عبداللہ بن تامر نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ خبر بادشاہ کو پہنچی اور اس نے راہب اور عبداللہ بن تامر کو بلا لیا کہ میرے علاوہ بھی تم لوگوں کا کوئی رب ہے؟ جس پر راہب نے کہا کہ کائنات کا صرف ایک ہی رب اللہ ہے جو سب چیزوں پر قادر ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ بن تامر کے سامنے راہب کو آری کے واروں سے کاٹ کر ٹکڑے کر دیے جائے، اور حکم کی تعمیل کی گئی۔ لیکن عبداللہ بن تامر نے دین عیسائیت نہیں چھوڑا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو ایک بلند پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کو وہاں سے دھکا دے کر نیچے گرا دو۔ چنانچہ یہ لوگ عبداللہ کو لے گئے اور وہاں سے دھکا دینا چاہا تو عبداللہ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، جیسے تو چاہے مجھے ان سے نجات دے۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ آیا اور عبداللہ بن تامر کے علاوہ سب کے سب پہاڑ سے نیچے گر کر مردار ہوئے۔ عبداللہ بادشاہ کے دربار میں خود واپس آیا اور کہا کہ اللہ نے اس شر سے میری حفاظت کی اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ذو نواس اتنا طیش میں آیا کہ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر سمندر کے بیچ میں پھینک آؤ۔ کشتیوں کا سفر شروع ہوا، اور جیسے ہی کشتیاں سمندر کے گہرے پانیوں میں پہنچی، اسی وقت ایک طوفان آیا جس نے سب کو غرق کیا، اور عبداللہ بن تامر کے علاوہ سب مردار ہوئے۔ عبداللہ کو اللہ واپس اپنے گھر اور شہر میں لایا، جس کی خبر بادشاہ کو ہوئی۔ اس نے عبداللہ کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں اور تم ہر بار بچ جاتے ہو۔ عبداللہ نے کہا کہ اگر تم کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو سارے ملک کے عوام کو جمع کرو، پھر مجھے ایک اونچی جگہ پر باندھو اور تیر مارنے سے پہلے بسم اللہ رب ھذہ الغلام پڑھو، پھر تیر مارو، تب میں مر جاؤں گا، نہیں تو ایسے تم مجھے قیامت تک نہیں مار سکتے۔ بادشاہ نے بھی یہی کیا۔ تیر سیدھا عبداللہ بن تامر کی کن پٹی میں لگا، اور عبداللہ آج میں اپنے رب کے نام پر شہید ہوا یہ کہہ کر فوراً شہادت کے جام کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میدان میں لاکھوں لوگ جمع تھے جن کو عبداللہ کی زندگی کا پہلے ہی پتہ تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی سب اللہ پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو جادوگر نے کہا کہ پہلے صرف ایک لڑکا تھا، اب تو تمام ملک اللہ کی وحدانیت پر یقین کر رہا ہے۔ تو ایسا کر، خندقیں کھود اور لوگوں کو اس میں جلا کر راکھ کر دے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت 20,000 افراد نے اللہ کے نام پر آگ میں جلنا قبول کیا، یہاں تک کہ ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈالا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم اللہ پر یقین رکھتی ہو؟ تو اس نے خود آگ میں چھلانگ لگا دی اور کہا کہ میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں۔ مورخین اور حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ اللہ نے ان پر آگ سرد کی تھی اور ان کے جسموں سے روح پہلے ہی قبض کر لی۔ حضرت عمر کے دور میں جب کسی ضرورت کی بنا پر ایک قبر کو کھولا گیا تو قبر کے اندر سے عبداللہ بن تامر اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے ان کے کان سے ہاتھ ہٹایا تو دوبارہ خون جاری ہوا۔
اور جب ہاتھ اپنی جگہ پر رکھا تو خون بند ہو جاتا۔ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی لکھا ہوا تھا۔ حاکم یمن نے یہ حالت حضرت عمر کو لکھ دی تو حضرت عمر نے ان کو لکھا کہ انہیں انگوٹھی سمیت بالکل اسی حالت کے اندر دفن کر دیا جائے۔